بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عبد المطلب کی اولاد میں عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت، پاک دامن اور چہیتے تھے، ذبیح کہلاتے تھے۔ اور ذبیح کہلانے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عبد المطلب نے زمزم کے کھودتے وقت جب قریش کی جانب سے رکاوٹیں دیکھیں تو منت مانی تھی کہ اگر انہیں 10 لڑکے ہوں گے اور وہ سن بلوغ کو پہنچ کر قریش کے مقابلے میں ان کی حفاظت کریں گے تو ان میں سے ایک لڑکے کو کعبۃ اللہ کے پاس اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ذبح کر دیں گے۔ جب انہیں پورے 10 لڑکے ہوئے اور انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ ان کی حفاظت کریں گے تو ان سب کو جمع کیا اور اپنی نظر کی انہیں خبر دی۔ انہوں نے اپنے والد ماجد کی بات مانی اور دریافت کیا کہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ تم میں سے ہر شخص ایک ایک تیر لے اور اس پر اپنا نام لکھ کر میرے پاس لائے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ حضرت عبد المطلب انہیں لے کر کعبۃ اللہ کے اندر حبل بت کے پاس آئے جہاں بیت اللہ کی نظر و نیاز جمع رہتی تھی، اور حبل کے پاس 7 تیر رکھے تھے اور ہر تیر پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے اس تیروں والے کے پاس آ کر کہا کہ میرے ان بچوں کے یہ تیر ہلا کر نکالو، اور جو نظر انہوں نے مانی تھی اس کی کیفیت بھی اسے سنا دی۔ ان میں سے ہر ایک لڑکے نے اپنا تیر اس کو دیا جس پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ابن اسحاق نے کہا کہ لوگوں کے خیال کے موافق عبداللہ عبد المطلب کے بہت چہیتے فرزند تھے، اور یہی دیکھ رہے تھے کہ اگر تیر ان پر سے نکل گیا تو گویا وہ خود بچ گئے۔ جب تیروں والے نے تیر چلائے تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ پھر تو عبد المطلب نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور چھری لی اور انہیں لے کر اصحاف و نائلہ کے پاس آئے تاکہ انہیں ذبح کریں، لیکن قریش اور خصوصاً عبداللہ کے ننھیال والے یعنی بنو مخزوم اور عبداللہ کے بھائی ابو طالب آڑے آئے اور کہنے لگے خدا کی قسم اس کو ہرگز ذبح نہ کیجیے جب تک کہ آپ مجبور نہ ہو جائیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہر ایک شخص ہمیشہ اپنے بچے کو لایا کرے گا کہ اس کو ذبح کرے، اس طرح انسانی نسل باقی نہ رہے گی۔ مغیرہ بن عبداللہ نے کہا کہ خدا کی قسم ایسا ہرگز نہ کیجیے جب تک کہ آپ مجبور نہ ہو جائیں۔ اگر ان کا عوض ہمارے مال سے ہو سکے تو ہم ان کا فدیہ اپنے مال سے دیں گے۔ بالآخر سب نے کہا ان کو ذبح نہ کیجیے بلکہ انہیں حجاز لے چلیے، وہاں ایک عارفہ یعنی غیب کی باتیں بتانے والی ہے جس کا کوئی موکل یا شیطان یا روح تابع ہے، اس سے آپ دریافت کیجیے۔ اگر اس نے بھی ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو آپ کو ان کے ذبح کر ڈالنے کا پورا اختیار ہوگا، اور اگر اس نے کوئی ایسا حکم دیا جس میں آپ کے اور اس لڑکے کے لیے اس مشکل سے نکلنے کی کوئی شکل ہو تو آپ اس کو قبول کر لیں۔ پھر وہ سب وہاں سے چلے اور مدینہ پہنچے۔ وہاں انہیں معلوم ہوا کہ وہ خیبر میں ہے تو پھر وہاں سے خیبر آئے۔ عبد المطلب نے اس عورت کو اپنے اور اپنے لڑکے کے حالات سنائے اور اپنے ارادے کا اظہار کیا۔ اس عورت نے کہا آج تو میرے پاس سے تم لوگ واپس جاؤ یہاں تک کہ میرا تابع میرے پاس آئے اور میں اس سے دریافت کر لوں۔ پس سب کے سب اس کے پاس سے لوٹ آئے۔ دوسرے روز صبح سویرے سب اس کے پاس گئے۔ اس عورت نے کہا ہاں مجھے تمہارے متعلق کچھ معلومات ہوئی ہیں، تم لوگوں میں دیت کی مقدار کیا ہے؟ سب نے کہا 10 اونٹ، اور واقعتاً مقدار یہی تھی۔ اس عورت نے کہا تم لوگ اپنی بستیوں کی جانب لوٹ جاؤ، اور تم اپنے اس آدمی یعنی حضرت عبداللہ کو اور 10 اونٹوں کو پاس پاس رکھو اور ان دونوں پر تیروں کے ذریعے کرا ڈالو۔ اگر تیر تمہارے اس لڑکے پر ہو تو اونٹوں کو اور بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ تمہارا پروردگار راضی ہو جائے اور اونٹوں پر تیر نکل آئے تو اس کے بجائے اونٹ ذبح کر دو۔ اس طرح تمہارا رب بھی تم سے راضی ہو گیا اور تمہارا لڑکا بھی بچ جائے گا۔ یہ سن کر وہ وہاں سے نکل کر مکہ پہنچے۔ جب سب اس رائے پر متفق ہو گئے تو عبد المطلب حضرت عبداللہ کو اور 10 اونٹوں کو وہاں لے آئے۔ پھر 3 نکالا گیا تو حضرت عبداللہ پر نکلا تو 10 اونٹ زیادہ کیے اور اونٹوں کی تعداد 20 ہو گئی۔ اس طرح بڑھتی بڑھتی جب اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تو تب جا کر تیر اونٹوں پر نکلا۔ وہاں پر موجود قریش اور دوسرے لوگوں نے کہا اے عبد المطلب اب تم اپنے رب کی رضامندی کو پہنچ گئے۔ عبد المطلب نے کہا اللہ کی قسم ایسا نہیں، یہاں تک کہ 3 وقت اونٹوں پر ہی تیر نکلے۔ پھر یہ عمل 3 بار کیا گیا اور ہر بار ہی تیر اونٹوں پر نکلا۔ عبد المطلب نے اللہ اکبر کی تکبیر کہی۔ عبد المطلب کی لڑکیاں اپنے بھائی حضرت عبداللہ کو لے گئیں۔ حضرت عبد المطلب نے صفا و مروہ کے درمیان اونٹوں کو لے جا کر قربانی کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب نے جب ان اونٹوں کی قربانی کی تو ہر ایک کے لیے ان کو چھوڑ دیا، جو چاہے گوشت کھائے، روک نہ رکھی۔ انسان یا درندہ یا پرندہ کوئی بھی ہو کسی کی ممانعت نہ کی، البتہ خود کچھ نہ کھایا، نہ آپ کی اولاد میں سے کسی نے کوئی فائدہ اٹھایا۔ اکرمہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ان دنوں 10 اونٹ دیت یعنی خون بہا کے طور پر دیے جاتے تھے۔
دستور یہ تھا کہ ایک جان کے بدلے 10 اونٹ دیے جائیں۔ عبد المطلب پہلے شخص ہیں جنہوں نے ایک جان کا بدلہ 100 اونٹ قرار دیا، جس کے بعد قریش اور عرب میں بھی یہی دستور ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو خود برقرار رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ میں 2 ذبیح کی اولاد ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ۔ ایک روایت میں ایک بدو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن الذبیحین کہا، یعنی 2 ذبیح کے بیٹے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ عبد المطلب نے اپنے صاحبزادے عبداللہ کی شادی کے لیے حضرت آمنہ کا انتخاب کیا، جو وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب کی صاحبزادی تھیں اور نسب اور رتبے کے لحاظ سے قریش کی افضل ترین خاتون شمار ہوتی تھیں۔ ان کے والد نسب اور شرف دونوں حیثیت سے بنو زہرہ کے سردار تھے۔ وہ مکہ ہی میں رخصت ہو کر حضرت عبداللہ کے پاس آئیں۔ ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے اہم ترین واقعات سننے کے لیے اور اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔